صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اصول فقہ کے علماء کے نزدیک حکم کی تعریف ہے جو ہم نے پڑھی تھی کہ خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو اس کو وہ لوگ حکم کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے اصطلاح عام، یعنی نحو کے علماء حکم کس کو کہتے ہیں۔ اصطلاح عام سے مراد یہ ہے کہ باقی فنون کی جو علماء ہے وہ حکم سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو جو باقی فنون کے علماء ہے وہ حکم سے مراد اثبات امر لیتے ہیں یا نفی لیتے ہیں، مطلب پازیٹیو جملہ استعمال کرنا یا نیگیٹیو جملہ استعمال کرنا۔ حکم کا مطلب ہے کسی ذات کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا یا اس سے اس صفت کی نفی کرنا، اسی کو حکم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ عادل ہے، یہ حکم ہے، میں نے ثابت کر دیا اللہ کے لیے عادل۔ اور اگر میں کہتا ہوں اللہ ظالم نہیں ہے، میں نے ظلم کا نفی کر دیا اللہ۔ تو حکم دو چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس بات پر اور نفی پر، کوئی چیز ثابت کرنا یا کوئی چیز کو نفی کرنا، یعنی پازیٹیو جملہ استعمال کرنا اللہ عادل ہے، یہ پازیٹیو جملہ ہے۔ نیگیٹیو جملہ استعمال کرنا اللہ ظالم نہیں ہے، اس کو حکم۔ اسی طرح آپ کا ہے زید عالم ہے اور محمد عالم نہیں ہے، یہ حکم ہے، دونوں حکم ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا، دونوں کے اوپر آپ نے فیصلہ کر دیا، دونوں کے اوپر آپ نے حکم لگا دیا۔ تو حکم کبھی اس بات کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی نفی کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ اصول فقہ کی بات نہیں کر رہا، میں نحو کی بات کر رہا ہوں، یا جو اصطلاح عام میں حکم سے مراد، کیونکہ اصول فقہ میں تو حکم اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے نا، یعنی حکم سے مراد قرآن کی کوئی آیات ہے جو ہم پڑھیں گے، وہ وجوب پر مشتمل ہے جیسے اقیم الصلاۃ، یا تحریم پر مشتمل ہے جیسے لا تقربوا الزنا، یا کراہت پر مشتمل ہے وغیرہ جس طریقے سے۔ ابھی ہم آتے ہیں حکم کی تین قسمیں انہوں نے بیان کی ہے، یعنی جو ہم حکم لگاتے ہیں نا تو اس کی تین قسمیں ہیں، حکم عقلی، حکم عادی، حکم شرعی۔ اصول فقہ کی کتابوں میں حکم شرعی کے بارے میں بات ہوتی ہے، حکم عقلی کے بارے میں بات وہ نہیں کرتے۔ اور حکم عقلی کیا ہوتا ہے؟ حکم عقلی وہ فیصلہ ہے جس میں عقل فیصلہ کرتا ہے، یعنی جو اس بات کا حکم لگاتا ہے وہ کون لگاتا ہے؟ عقل لگاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اور نہیں کا فیصلہ بھی عقل کرتا ہے، عقل کہتا ہے یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عقل نے کہا ہے کہ کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، میرا جسم یہ کل ہے نا، اور میرا ہاتھ یہ جز ہے، ظاہر ہے میرا جسم میرے ہاتھ سے بڑا ہے نا، الکل اکبر من الجز، یہ کس نے کہا؟ عقل نے کہا۔ تو عقل جب فیصلہ کرتا ہے، اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، یا اس بات کو ایجاب بھی کہتے ہیں اور نفی کو سلب بھی کہتے ہیں۔ سلب کا مطلب ہے نیگیٹیو جملہ استعمال کرنا، ایجاب کا مطلب ہے پازیٹیو جملہ استعمال کرنا۔ تو جب آپ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہے، اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کو سلب کہتے ہیں۔ منطق کے علماء نے اس بات اور نفی کا نام ایجاب اور سلب رکھا ہے، تو اس لیے نا یہ چونکہ ابن قدامہ کا طریقہ بھی منطقی طریقہ ہے۔ بہرحال اگر عقل کوئی فیصلہ سنائے اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم عقلی ہے، عقل نے کہا ہے کہ کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر نفی میں ہم جائے تو عقل فیصلہ کرتا ہے کہ الجز لیس اکبر من الکل، جز کل سے بڑا نہیں ہو سکتا، یہ بھی عقل نے فیصلہ کر دیا، لیکن نیگیٹو فیصلہ کر دیا۔ ہاں جی، جس جملے میں نہیں کا لفظ استعمال ہو جائے نا تو اس کو سلب کہتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں دوسرا حکم عادی کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا قسم حکم کا حکم عادی۔ حکم عادی یہ ہے کہ مثال کے طور پر تجربے سے ثابت ہو جائے، اس کو کچھ علماء حکم تجریبی بھی کہتے ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی میں عقیدے کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں حکم تجریبی کے بارے میں کافی پڑھایا جاتا ہے کہ حکم تجریبی کیا ہوتا ہے، تجربے سے جو ثابت ہو جائے۔ پیناڈال جو دوائی ہے یہ سر کے درد کے لیے ہے، ڈسپرین سر کے درد کے لیے ہے، یہ کس نے؟ اللہ نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ تجربے نے کہا ہے، ڈاکٹروں نے تجربہ کیا اس کے اوپر۔ ڈاکٹر تو مینڈک کے اوپر بھی تجربہ کرتے ہیں نا، تجربہ کر کے اس کا آپریشن کرتے ہیں، پھر ہمارے آپریشن کرتے ہیں، یہ تجربہ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھے گا، میں وہ بات کر رہا تھا، اسلامک یونیورسٹی میں ایک مادہ پڑھایا جاتا ہے نا فلسفے کے، تو وہ میں نے پڑھا تھا پچھلے سیمسٹر میں، اس میں لکھا ہے تجربیون کون لوگ ہیں، یعنی ایک علماء کا کیٹیگری ہے، ان کو تجربیون کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا فوکس تجربہ کے اوپر ہوتا ہے ان علماء کا۔ بہرحال یہ جو حکم عادی ہے نا، اس کو حکم تجریبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی تجربہ کوئی فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر جسم کا گرم ہونا یہ دلیل ہے بیماری کے، اگر جسم گرم ہو جائے، قریب کرو، ابھی ٹھیک ہے،
اچھا، تو جب حکم عادی یہ ہے کہ عادت کوئی فیصلہ سنائے نا، مثلا عادت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو جسم کی گرمائش ہے نا یہ بیماری کے اوپر دلیل ہے۔ عادت کہتے ہیں، تجربہ کہتے ہیں کہ جب بھی جسم گرم ہوتا ہے تو کوئی بخار وغیرہ ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کون حرارت الجسم دلیلا علی المرض، اور اسی طرح تجربہ کہتا ہے کہ اگر دوائی استعمال کرے تو وہ حرارت ختم ہو سکتی ہے۔ وطاعت الدواء مزیل اللہ، یہ اللہ نے نہیں کہا ہے نہ رسول نے کہا ہے، اس کو ہم حکم شرعی نہیں کہیں گے، اس کو حکم عقلی بھی نہیں کہیں گے، عقل نے بھی نہیں کہا ہے، عادت نے بھی نہیں کہا ہے، بلکہ یہ عادت نے کہا، یعنی تجربے نے کہا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے نہیں کہا ہے۔ ابھی تیسری قسم ہے حکم شرعی، اور حکم شرعی کے بارے میں ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا کہ حکم شرعی، اصول فقہ کے علماء حکم شرعی کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کا خطاب ہے، یعنی اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ جو آیات ہے نا وہی حکم شرعی ہے، اقیم الصلاۃ یہ جو آیات ہے یہ حکم شرعی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو خطاب کا اثر ہے نا یہ حکم شرعی ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات جو اثر پیدا کرتی ہے نا وہی اثر حکم شرعی ہے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ نے کیا اثر پیدا کیا ہے؟ 5 قسم آثار پیدا کرتے ہیں، قرآن مجید کے آیات 5 قسم آثار پیدا کرتے ہیں: وجوب، استحباب، حرام، مکروہ، مباح، یعنی قرآن کی کوئی آیات آپ کو کہے گی کہ یہ چیز حرام ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے، تو یہ جو ان 5 چیزوں کو اثر کہا جاتا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ جو حکم شرعی ہے نا یہ خطاب نہیں ہوتا، اثر ہے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وجوب ہے نا یہ حکم شرعی ہے، قرآن کے آیات حکم شرعی نہیں ہے، اور اصولیین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آیات ہے یہی حکم شرعی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ انہوں نے ڈسکس بھی کیا ہے کہ وللحکم الشرعی تعریف عند الفقہاء، ایک فقہا کی نزدیک تعریف ہے، وآخر عند الاصولیین، اور ایک اصولیین کی نزدیک۔ والسبب فی هذا الاختلاف کا سبب یہ ہے ان الاصولیین یعرفونه بما یفید انه خطاب الشارع، یعنی اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ حکم شرعی اللہ کا خطاب ہوتا ہے، یعنی یہ جو آیات ہے یہی حکم شرعی ہے۔ والفقہاء یعرفونها بما یفید انه اثر ذلك الخطاب، اور فقہا کہتے ہیں کہ حکم شرعی سے مراد وہ وجوب ہے جو خطاب کا اثر ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ میں آپ دیکھیں فقہا کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ یہ اللہ کا خطاب ہے، یہی آیات حکم شرعی ہے، اصولیین کہتے ہیں، اور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، وجوب یعنی اس آیات سے جو وجوب ہم سمجھتے ہیں نا کہ نماز واجب ہے یا فرضیت ہے، وہ فرضیت جو کہ اثر ہے خطاب کا وہ۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں ایک اور مسئلے کی طرف، کہا ہے شیخ نے معنی الحکم عند الاصولیین لعلماء الاصول فی تعریف الحکم اتجاہات مختلفہ، کہتے ہیں اصول فقہ کے علماء نے مختلف اتجاہات اختیار کی ہے۔ مجھے اسلامک یونیورسٹی میں ایک سوال پوچھا گیا تھا پیپر میں، اتجاہات کے لفظ سے وہ سوال مجھے یاد آیا، آپ لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ استاد نے سوال پوچھا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1 اتجاہ، نمبر 2 منہج، نمبر 3 اسلوب، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ قریبی چیزیں ہیں۔ اور یہ استاد نے سوال کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ استاد وہاں پر کتاب پڑھا رہا ہے فہد رومی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ریاض میں ایک عالم ہے، ابھی زندہ ہے، انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہے، ان کے سب سے اچھی کتاب ہے اصول التفسیر و مناہجہ، میں نے پختو زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے یہ کتاب اور پبلش بھی ہو چکے ہیں، اور جی تو یہ پہلی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ان کی ہے اتجاہات المفسرین فی القرن الرابع عشر، یہ الفاظ استعمال، اتجاہات، مفسرین کی اتجاہات، یعنی ہر مفسر کا مختلف اتجاہ ہوتا ہے۔ قرطبی کا اتجاہ طبری کے اتجاہ سے مختلف ہے، ابن کثیر کا اتجاہ زاد المسیر سے مختلف ہے، اسی طرح ابن عاشور کا اتجاہ ابن عادل سے مختلف ہے، ہر مفسر کا اپنا اتجاہ ہوتا ہے۔ دیوبندیوں کے تفسیر کا اتجاہ اہل حدیث کی اتجاہ سے مختلف ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس عالم نے اس کتاب میں اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر ان 3 اصطلاحات کو ڈسکس کیا ہے۔ میں نے کیا بتایا بھائی صاحب؟ اتجاہ، منہج، اسلوب، کہ اس میں کیا فرق ہے؟ تو ڈاکٹر فہد رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا کیا نام ہے بھائی؟ اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر، 1400 صدی میں
تفسیر کے اتجاہات کون کون سے ہیں، یعنی اس صدی میں نا کتنے تفاسیر لکھی گئی، ہر ایک کا الگ اتجاہ. تو اتجاہ اور منہج میں کیا فرق ہے؟ مائک بند کر دے بھائی صاحب، مائک بند کر دے. کیوں بات کر رہے بھائی؟ وعلیکم. اچھا، اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر، یہ لکھیں. اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر عربی میں ہے، یہ کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہے. وہ شیخ سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میری کتابیں کوئی اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کی بہت اہم کتابیں ہیں اور بڑے اچھے انداز میں لکھتا ہے وہ، ان کی کتابیں پڑھنے کے قابل ہے. اصول التفسیر ان کی الگ کتاب ہے، اور اتجاہات، تو اتجاہات کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اتجاہات سے کیا مراد ہے؟ وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے. کہتے ہیں آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں، تو جو اتجاہ ہوتا ہے یہ ہدف ہوتا ہے آپ کا. ہدف، جو بھی مفسر تفسیر لکھتا ہے نا، یا اصول فقہ کے علماء کوئی کتاب لکھتا ہے، ان کا ایک ہدف ہوتا ہے، اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں، سعودیہ آپ کا ہدف ہے. منہج ہوتا ہے راستہ، منہج ہوتا ہے راستہ. جب آپ سعودیہ جائیں گے تو یا تو قطر کے راستے سے جائیں گے یا بحرین کے راستے سے جائیں گے. تو منہج راستہ ہوتا ہے، اتجاہ ہدف ہوتا ہے، اور اسلوب طریقہ کار ہوتا ہے. یا جہاز میں جائیں گے یا گاڑی پہ جائیں گے اور یا سمندر پہ جائیں گے. اتنا آسان سمجھایا ہے نا شیخ فہد رومی نے. اور اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اتجاہات سے کیا مراد ہے. یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اصول فقہ کے علماء نے حکم شرعی کے بارے میں مختلف اتجاہات اپنائے ہیں. ہر ایک کا اپنا اتجاہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقصد ہے. کیسے، وہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں. دیکھیں وہ کیسے، ابھی اس کو میں مزید کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ حکم شرعی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے جو متعلق ہو مکلفین کے افعال کے ساتھ. یہ کچھ اصولین کا کہنا ہے، انہوں نے مکلفین کا لفظ استعمال کیا. لیکن باقی اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مکلفین کے لفظ ہم کی جگہ ہم عباد کا لفظ استعمال کریں گے. یعنی ہم ایسے کہیں گے کہ حکم شرعی سے مراد اللہ کا وہ خطاب ہے جو متعلق ہے بندوں کے افعال کے ساتھ. مکلفین نہ کرے، عباد کا لفظ استعمال کرے. یہ کیوں؟ ابھی دیکھیں ہر اصولی کا اپنا ہدف ہے، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہدف ہے؟ ابھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اصول فقہ کے علماء کے اہداف کیوں مختلف ہے. ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھے پھر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. کیا کفار شریعت کی فروع پر مخاطب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرعی مسائل کے بارے میں سوال پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ اس مسئلے کے بارے میں علماء کی 3 رائے ہے، آپ صرف 2 یاد رکھیں. پہلا رائے یہ ہے کہ نہیں، کفار سے فرعی مسائل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے روز. یعنی کافر سے پوچھا جائے گا عقیدے کے مسئلے کے بارے میں، آپ نے پیغمبر کو نہیں مانا ہے، بس جہنم میں جاؤ، بس بات ختم. ٹھیک ہے. اور دوسرا رائے والے علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کفار سے فرعی مسائل کے بارے میں، فرعی مسائل آپ جانتے ہیں، نماز، روزہ، جھوٹ کیوں بولا ہے، غیبت کیوں کیا ہے، کلاس میں کیوں نہیں آئے ہیں، ہماری کلاس ہوتی ہے قرآن حدیث کی، اس میں کیوں شامل نہیں ہوئے ہیں، کلاس مدرسے کیوں نہیں گئے ہیں. یہ سارے جو سوالات ہیں نا، تو باقی علماء کہتے ہیں کہ فرعی مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا کافر سے. اور ان علماء کی دلیل یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ راجح قول ہے، کہ کافر سے صرف عقیدے کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حالانکہ نماز فرعی مسئلہ ہے. زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اگر آپ یہ سوال کریں کہ کافر کی نماز تو قبول نہیں ہے نا، تو پھر کیوں پوچھتے ہیں اللہ ان سے؟ وہ اگر نماز پڑھے بھی تو قبول تو نہیں ہے نا جب تک اس نے کلمہ. تو ہم کہتے ہیں مزید اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرتا ہے نا، زدناہم عذابا، قرآن میں ہے نا. یہی مطلب ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے ایک اور دلیل بھی ہے، ما سلککم فی سقر، کافر سے پوچھا جائے گا کس چیز نے آپ کو جہنم میں انٹر کر دیا. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دیکھیں کافر کہیں گے. تو اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ حکم شرعی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو مکلفین، تو مکلفین پھر کون ہے؟ کافر تو مکلف نہیں ہے نا. جو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ کافر سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، فرعی مسائل کے بارے میں کافر سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے مکلف کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کافر مکلف ہے ہی نہیں تو ہے.
اور جو علماء کہتے ہیں کہ عباد خطاب اللہ المتعلق بافعال العباد کہ حکم شرعی وہ ہے جو متعلق ہو عباد کے افعال کے ساتھ، پھر تو عباد میں کافر بھی داخل ہے، عباد میں کافر بھی داخل ہے۔ قرآن مجید کی آیات اس کے لیے دلیل ہے کہ عبد طلب اس کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، کیونکہ عبادت یا اپنی مرضی سے آپ کریں گے یا زبردستی کریں گے۔ مسلمان زبردستی سے عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور کافر اللہ کا بندہ ہے زبردستی۔ وَكُلُّهُمْ نعم، قرآن مجید کی ایک آیات ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو بھی آسمان اور زمین میں لوگ ہیں نا وہ کافر ہیں، بندہ کی شکل میں اللہ کے سامنے آئے ہیں۔ یہ دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب العبودیہ میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا، کہ کتاب ہے عبودیہ کے نام سے، جس میں لکھا ہے کہ کبھی زوجہ بھی بت بن جاتے، بیوی بھی بت بن جاتی، تو اس نے بڑا اچھا عبودیت کا مسئلہ ڈسکس کیا نا، تو کہا کہ عبادت کے دو قسمیں ہیں، ایک عبادت خاصہ اور ایک عبادت عامہ۔ تو عبادت عامہ میں کافر بھی آتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور عبادت خاصہ میں پھر مسلمان۔ بہرحال انشاءاللہ یہ اپنی اتجاہات کے لفظ سے ہم نے یہ سمجھا کہ اصول فقہ کے علماء یہ الفاظ کیوں بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کہتے ہیں بافعال المکلفین، کبھی کہتے ہیں بافعال العباد، ان کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ مسائل ہو گئے۔ ہم نے کہا، کیا کہا بھائی صاحب، ہم نے کہ حکم کی 3 قسمیں ہیں، حکم عقلی، حکم عادی، حکم شرعی۔ اصول فقہ میں ہم نے کس کی تعریف کی؟ حکم شرعی کی تعریف کی۔ ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہے حکم عادی کے ساتھ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی تعریف ہم کریں یا نہ کریں۔ ہم نحو کے علماء نہیں ہے کہ جی کہ مثبت جملہ استعمال کرو، منفی جملہ، اور استثناء تام اور استثناء تام مثبت اور تام منفی اور استثناء مکرر، اس سے ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ جو چل رہا ہے اصول فقہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر فقہ کے قواعد ہے، تو فقہ کے قواعد میں ہم حکم شرعی کی تعریف کریں گے۔ اللہ نے جو فیصلہ سنایا ہوتا ہے، اللہ نے 5 فیصلے سنائے ہوتے ہیں نا قرآن یا حدیث میں، ہاں واجب ہے یہ چیز، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 فیصلے سناتے ہیں، انہی فیصلوں کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ آسان سمجھے، انہی فیصلوں کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اصول فقہ کے علماء اور جو فقہا ہے ان کے درمیان حکم شرعی کی تعریف میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے اثر کو حکم شرعی کہا جاتا ہے، اور اصولیین کہتے ہیں کہ نہیں، خود خطاب کو حکم شرعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے کہا کہ حکم عادی کا دوسرا نام حکم تجریبی ہے، اور یہ بھی میں نے کہا کہ اتجاہات سے کیا مراد ہے، اور ساتھ فہد رومی کی کتاب کا بھی حوالہ دیا کہ اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر، بڑے اہم کتاب ہے ڈاکٹر فہد رومی کی، اس میں کہا ہے کہ اتجاہ اور منہج اور اسلوب میں فرق ہے، 3 اصطلاحات ہیں۔ یہ سوال اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کے پیپر میں آیا تھا، بات یاد رکھ، بڑا اہم سوال ہے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اصول فقہ کے علماء کی مختلف اتجاہات ہیں۔ تو اتجاہ سے مراد کیا ہے بھائی صاحب؟ ہدف، اور منہج سے مراد کیا ہے؟ راستہ ہے، اور اسلوب سے مراد کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ اور اس کی مثال پھر ہم نے دی تھی کہ آپ نے سمندر کے راستے سے جانا ہے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ منہج ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب یہی ہے کہ سمندر کے راستے سے جانا ہے، جہاز کے ذریعے جانا ہے، سمندر میں جانا ہے، یہ اسلوب ہے۔ منہج راستہ ہے، قطر کے راستے سے جاتے ہیں، کس راستے سے جاتے ہیں، تو وہ منہج ہے۔ اور اتجاہ آپ کا سعودیہ ہے، ہدف جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، تو اس لیے مفسرین کی اتجاہات مختلف ہے، اور شیخ نے اس میں ڈسکس کی ہے کہ 14 صدی میں، یہ جو 14 صدی ہے نا، اس میں لوگوں کی اتجاہات مفسرین کی مختلف کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیوبندی تفسیر لکھتا ہے، اس کا ہدف الگ ہے، زمخشری تفسیر لکھتا ہے، اس کا ہدف الگ ہے۔ کیونکہ زمخشری نے تفسیر اس لیے نہیں لکھا ہے کہ اسلام کی نصرت کرے، اس نے اعتزال کی تائید کے لیے، اس کا اتجاہ غلط ہے، گندہ ہے۔ اتجاہ، ہدف گندہ ہوتے ہیں نا، جب ہدف گندہ ہو پھر اسلوب بھی گندہ ہو جاتا ہے، اور پھر منہج بھی گندہ ہو جاتا ہے۔ تو سارا، جب تک آپ مفسر کے اتجاہ کو سمجھیں گے نا، اس لیے ہم نے کہا کہ اصول فقہ کے علماء کیوں حکم شرعی کی تعریف میں مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں المتعلق بافعال المکلفین، کچھ کہتے ہیں المتعلق بافعال العباد، کیونکہ ان کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہی فری مسائل، کیا کفار فری مسائل
کا مخاطب ہے یا نہیں، فرعی مسائل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا یا نہیں. اس میں دو رائے ہیں مشہور کہ ہے یا نہیں، اور تیسرا بھی رائے ہے اس میں نے کتاب میں پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ نواہی کا مکلف ہے کفار اور عوامر کا نہیں. انہوں نے عوامر اور نواہی میں فرق کیا. ٹھیک ہے کہ فرعی مسائل کے دو قسمیں بنائیں. پھر فرعی مسائل اور اصولی مسائل میں کیا فرق ہے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ فرعی مسئلے کی کیا تعریف آپ کریں گے. ایک اصولی مسائل ہوتے، ایک فرعی. اصولی مسائل سے مراد عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا یہ اصولی مسئلہ ہے، رسول اللہ پر ایمان لانا اصولی مسئلہ ہے. اور فرعی مسائل کی تعریف علماء کرتے ہیں مثلا احکام، نماز، حج، زکوٰۃ، جو عقیدے کے متعلق نہ ہو، عملی احکام بھی اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اس مسئلے کو ابن تیمیہ نے اور کھول کے بیان کیا ہے، کیونکہ احناف اس میں شرارت کرتے ہیں. احناف کہتے ہیں فرعی مسائل کا منکر کافر نہیں ہے اور اصولی مسائل کا منکر کافر ہے. تو ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ بھائی تم کیا پاگلوں کی بات کر رہے ہو آپ، یعنی نماز کا منکر کافر نہیں ہے. آج نماز کا منکر کافر ہے، حالانکہ نماز فرعی مسئلہ ہے. یہ کدھر سے آپ کہہ رہی ہے کہ فرعی غلط؟ یہ احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعی مسائل وہ ہے جس کا منکر کافر ہے. یہ تو تعریف بالحکم کر رہے ہیں، پہلے تو یہ غلطی ہے. وَعِندَهُ مِن جُمْلَةِ الْمَرْدُودِ أَن تُدْخَلَ الْأَحْكَامُ فِي الْحُدُودِ. آپ تو تعریف نہیں کر رہے ہیں نا فرعی مسائل کی، آپ کہتے ہیں آپ اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں. اس نے منکرین کے ساتھ نہیں کیا، صرف مانعین کے ساتھ بھی کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ فرعی مسائل کا منکر کیا اس کا تارک بھی کافر ہے. نماز جی اس کا تارک بھی. اس لیے فرعی مسائل کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے کہ فرعی مسائل کا منکر یا تارک کافر نہیں ہے اور اصولی مسائل کا منکر کافر ہے. اس طرح تعریف صحیح نہیں ہے، اور یہ اس پر اعتراض بھی ہے ابن تیمیہ کا. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مجموع الفتاوی میں. وہ کہتے ہیں یہ اصول اور فروع کی طرف احکام کا یہ جو آپ کرتے ہیں غلط بات، صحیح بات نہیں کرتے. اسی طرح تو شریعت مسئلہ بن جائے. اچھا ایک اور مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں. میں نے جیسے کہا کہ حکم شرعی کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں. تو کچھ کہتے ہیں بافعال المکلفین اور کچھ نے کہا بافعال المکلف. مفرد اور جمع میں اختلاف ہے. ایسا کیوں ہے؟ یعنی حکم شرعی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا وہ خطاب جو مکلفین یعنی مسلمانوں کے افعال کے متعلق. ہمارا فعل نماز ہے، ہماری نماز کے ساتھ اگر کوئی آیات متعلق ہو اس کو حکم شرعی کہا جائے. زکوٰۃ کے ساتھ اگر کوئی آیات متعلق ہو اس کو شرعی کہتے ہیں. تو کچھ علماء مکلف کہتے ہیں، کچھ مکلفین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو مکلف کے لفظ مثلا ابن السبکی کی کتاب ہے جمع الجوامع، اصول فقہ میں کتاب ہے، اور ابن عبد الشکور مسلم الثبوت جس کا میں نے حوالہ دیا، مسلم الثبوت کی شرح کون سی ہے بھائی؟ فواتح الرحمود، اوپر جو عبارت میں گزری ہے. تو مسلم الثبوت والا کہتے ہیں خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلف، صرف مکلف کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسا کیوں کیا؟ اسی طرح فتوحی نے بھی شرح الکوكب المنیر میں کہا، لیکن ابن قدامہ نے مکلفین کا لفظ استعمال کیا. تو ان کے درمیان یہ جو افراد اور جمع کا اختلاف ہے کس وجہ سے ہے؟ اور اس کا انہوں نے جواب دیا ہے شیخ نے یہاں پر کہ کہتے ہیں لیشمل الاحکام المتعلقہ بفعل مکلف واحد. کیونکہ دیکھیں کبھی کچھ احکام شریعت کے ایسے ہیں نا جو ایک مکلف کے متعلق ہے. مثال کے طور پر پیغمبر 4 سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں نا، پیغمبر مکلف ہے یا نہیں ہے؟ ہاں اس حکم کا مکلف ہے پیغمبر. بہت سارے احکام کا سب سے پہلے مکلف. تو اگر آپ مکلفین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پیغمبر تو 2 نہیں ہے نا، 1 ہے. تو اس لیے مکلف کا لفظ علماء نے اس لیے استعمال کیا بافعال المکلف تاکہ ایک کو بھی شامل ہوتے. کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو صرف اللہ نے ایک بندے کو مخاطب کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 سے زیادہ شادی آپ کر سکتے ہیں، وصال کر سکتے ہیں، آپ روزے میں 24 گھنٹے روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ مکلف کے لیے ہے یا مکلفین کے لیے ہے؟ مکلف کے لیے. جو علماء مکلفین ان کے اوپر اشکال ہے کہ بھائی ہاں جی کچھ احکام تو ایسے ہیں جو صرف مکلف کے متعلق ہے، افعال کے متعلق ہے. اتنا دقیق سوچ ہے آپ کتنا سوچتے ہیں؟ مکلف والا الفاظ زیادہ درست ہے تاکہ ایک کو بھی شامل ہو جائے. پھر اگر آپ کہیں کہ مکلف میں تو مکلفین نکل گئے، تو ہم کہیں گے المکلف میں الف لام استغراق کے لیے ہے، پھر سب کو بھی شامل ہو سکتے ہیں. جس ان الانسان سے ایک زید تو مراد نہیں ہے، زید تو خسارے میں نہیں ہے، سب انسان خسارے میں. تو مکلف سے مراد پھر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی. جی قرآن میں ہے نا سورۃ النور میں الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. ایک بچہ یا زیادہ بچے؟ زیادہ بچوں کو تو اطفال کہتے ہیں. تو
مفرد کا لفظ جمع کا معنی دے سکتے ہیں، لیکن جمع کا لفظ مفرد کا معنی اس میں اشکال پیدا ہو سکتے ہیں، اس طرح صورت حال ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ جی آپ نے مائک کو بند کرے بھائی صاحب، بھائی صاحب اپنا مائک کو بند کر دیں۔ اچھا شیخ حامد صاحب کچھ خلاصہ بتا دیں ہمیں، اپنا مائک کو آن کر دیا، کچھ خلاصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جی۔ کوئی بھی بھائی جو مجھے سن رہا ہے مجھے درس کا خلاصہ بتا دیں، کیا کیا چیزیں ڈسکس۔ میری آواز آ رہی ہے حسین بھائی؟ آپ کریں، اسٹارٹ سے بتا دیں کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی اس عبارت میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، مائک بند کر دے، کون ہے یہ؟ مائک بند کر دے بھائی، مائک بند کر دے، یہ کون ہے؟ مائک بند کر دے۔ جی بولے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مائک بند کر دیں، ماشاء اللہ بہت اچھا کیا۔ یہ کوئی شیخ افضل صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ شيخنا زيشان أنت تسمعنا؟ أيوة لا بأس. هل ممكن أن تخبرنا بالفرق بين المنهج والأسلوب والاتجاه؟ أيوة أيوة شيخ حامد. ما شاء
جيد جميل. شيخ حامد أنت تنشر معنا بعض الأمور، آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی افضل صاحب، اچھا آپ مجھے بتا دیں یہ اتجاہ اور منہج اور اسلوب میں کیا فرق ہے، جو تین چیزیں ڈسکس کی ہیں؟ شاباش. کوئی مثال دے دے جو فہد رومی نے اپنی کتاب اتجاہات التفسیر میں مثال دی ہے اس کی. ہم تو کبھی جہاز پہ نہیں جائیں گے، گر جائے گا. سمندر پہ بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ڈوب جائے گا. پھر پاکستان میں ہی رہیں گے اور گاڑی پہ جا ہی نہیں سکتے. یہ تو ہے اتنا دور ہے، رہے گا اللہ پیدل چلے. چلے تو پھر یہ جو فہد رومی کی کتاب ہے ان کے بارے میں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. فہد رومی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جو علماء کہتے ہیں کہ بافعال المکلفین، وہ کہتے ہیں کہ کافر فری مسائل کے بارے میں کافر سے نہیں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں وغیرہ ان سے عقیدے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. جو علماء عباد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاریخ میں، وہ کہتے ہیں کہ کافر سے بھی فری مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے نا کہ فری مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا کافر سے یا نہیں. کچھ کہتے ہیں صرف عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ عباد کا لفظ کافر کو بھی شامل ہے نا. ہم نے اس کی دلیل پیش کی تھی، وہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ادھر کافر کو بھی عباد کا لفظ کافر کو شامل ہے، لیکن مکلف کا لفظ کافر کو نہیں ہے شامل. جی جی یہ ان علماء کی دلیل ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ نے اچھا یہ جو فہد رومی کی کتاب ہے اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر، اس زمانے میں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کی اتجاہات کے بارے میں ہے. تو اتجاہات کے لفظ میں نے سمجھانا تھا. اور فہد رومی کی یہ جو کتاب ہے اتجاہات التفسیر، اس میں سید قطب کے بڑا مدح کیے ہیں اسٹارٹ میں. مجھے بہت حیرانگی ہے کہ سعودیہ میں رہنے کے باوجود بھی سید قطب کی مدح کرتے ہیں. یہ کتاب سعودیہ میں پبلش ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں سید قطب تکفیر کرتا تھا نا، مسلمانوں کو کھل کر تکفیر کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دو کیٹیگری ہے، یا مومن ہے یا کافر ہے، فاسق ہے نہیں ہے پیچھے. یہ انہوں نے صورت انفال کی تفسیر میں لکھی ہے ظلال القرآن میں. لیکن فہد رومی نے اس کتاب میں اتجاہات کے نام سے جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے سید قطب. اور سید قطب کے بارے میں جی خالد صلاح خالدی کے نام سے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے سید قطب الحی الشہید. وہ بھی بہت علمی کتاب ہے، بہت علمی کتاب ہے. بہرحال